السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات میں چہیتی بیوی ہیں، چہیتی زوجہ ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے بہترین صلاحیتوں سے، خوبیوں سے، خصوصیتوں سے نوازا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر علمی اور فکری صلاحیتیں موجود تھیں۔ یہ یقینی بات ہے کہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک خاص مقام و مرتبہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خلوت و جلوت یعنی گھر میں اور گھر کے باہر دونوں اوقات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہوتی تھی، جس کی بنا پر قرآن مجید کے پیغامات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھنے میں اور اسلامی احکامات کو امت مسلمہ کو سکھانے میں اور سمجھانے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے۔ عزیز ناظرین، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک خاص مقام و مرتبہ ہے۔ یہ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برکت سے قرآن مجید میں تیمم کا حکم نازل فرمایا اور امت مسلمہ کے لیے آسانی پیدا فرما دی۔ تیمم کے حکم کا نزول کچھ اس طرح ہوتا ہے، واقعہ اس طرح سے پیش آتا ہے کہ ایک سفر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہوتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گلے میں ایک ہار ہوتا ہے۔ واپسی میں قافلہ جب مقام ذات الجیش میں ہوتا ہے تو وہ جو ہار تھا حضرت عائشہ کا، وہ وہاں پر ہار ٹوٹ کر گر جاتا ہے۔ واقع جو پیش آیا، ہار جو گم ہو گیا، اس کی خبر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر سن کر قافلے کا جو پڑاؤ تھا وہیں پر پڑاؤ ڈالتے ہیں اور ایک آدمی کو اس ہار کے ڈھونڈنے کے لیے مقرر فرما دیتے ہیں۔ اتفاق سے جہاں پر قافلہ پڑاؤ ڈالتا ہے تو وہ جگہ پر پانی میسر نہیں ہوتا، پانی کی قلت ہوتی ہے، وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ہوتا، نماز کا وقت قریب آ جاتا ہے۔ لوگ گھبراتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے تمام لوگ پریشان حال ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی لخت جگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ کے زانوئے مبارک پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت عائشہ سے حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ اے بیٹی، تم ہر دن کوئی نہ کوئی نئی مصیبت لا کر کھڑی کر دیتی ہو، سب کے اوپر ایک نئی مصیبت لاتی ہو، اور غصے سے حضرت عائشہ کو دیکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا خیال فرماتے ہوئے اپنے ابا جان کو کچھ نہیں کہتی اور وہ ہلتی بھی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوشیار نہ ہو جائیں۔ اتنے میں صبح ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں اور یہ واقعہ پیش آتا ہے۔ واقعہ یہ جو حکم الہی ہے وہ ہم آپ کو سنانے سے پہلے خصوصیت اسلام بتاتے ہیں۔ دیکھیے، اسلامی احکامات کی ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ہر حکم الہی کوئی نہ کوئی واقعی کی مناسبت سے نازل ہوتا ہے۔ تو پہلے اسلام میں نماز کے لیے وضو فرض تھا، لیکن کئی ایسے بیسیوں موقع پیش آتے تھے کہ وضو کرنے کے لیے پانی میسر نہیں ہوتا تھا کئی جگہوں پر، اور مسلمانوں کو پریشانی ہوتی تھی۔ اسی کی مناسبت سے، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے قرآن مجید سورہ نساء آیت نمبر 43 میں یہ ارشاد فرمایا، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ أَفَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ۔ عزیز ناظرین، اس آیت مبارکہ ترجمہ دیکھیے، یہ ہے، اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا حاجت ضروری سے فارغ ہوئے ہو یا عورتوں سے مقاربت کیے ہو اور تم پانی نہیں پاتے ہو تو پاک مٹی کا ارادہ کرو اور اس سے کچھ منہ اور ہاتھ پر پھیر لو، اللہ رب العزت معاف کرنے والے اور بخشنے والے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر پہلے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پانی کے میسر نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں اور سب مصیبت میں ہوتے ہیں، لیکن اب صورتحال بدل چکی تھی۔ صحابہ کرام کے چہرے پر مسکان تھی،
سب خوشی اور مسرت سے جھوم اٹھ رہے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دعائیں دے رہے تھے۔ حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ کی قسم آپ کے متعلق جو کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے اللہ رب العزت نے اس سے آسانی کا راستہ نکالا اور مسلمانوں کے لیے اس میں بھلائی اور برکت رکھی۔ عزیز ناظرین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا جان حضرت ابوبکر صدیق جو اپنی لخت جگر حضرت عائشہ کو تنبیہ فرمانے کے لیے بے چین تھے، وہ فخر سے کہنے لگتے ہیں، اپنی بیٹی کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اے بیٹی، مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم اتنی بابرکت ہو کہ تمہارے ذریعے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے اتنی بڑی آسانی پیدا فرما دی۔ اور جب قافلہ وہاں سے نکل پڑتا ہے، یہ واقعہ ختم ہونے کے بعد میں، تو قافلہ جب روانہ ہونے کا ارادہ کرتا ہے تو ایک اونٹ اٹھتا ہے، وہ اونٹ کے نیچے وہ ہار جو ٹوٹ کر گم گیا تھا وہ ہار وہاں پر مل جاتا ہے۔ عزیز ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مقام تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام عورتوں پر عائشہ کی ایسی فضیلت ہے جیسے تمام کھانوں پر ثرید کو فضیلت حاصل ہے۔ ثرید اس کھانے کو کہتے ہیں کہ شوربے میں روٹی کو بھگو دیا جائے اور اس کو بعد میں کھایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ثرید بہت زیادہ مشہور اور اچھا کھانا سمجھا جاتا تھا۔ سیرت کی کئی ایسی کتابیں ہیں جس میں روایتیں لکھی ہوئی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیتیں، فضیلتیں اس میں بیان کی گئی ہیں، جن کی بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ تمام صحابہ اور صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک خاص مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو ایک خاص فضیلت عطا فرمائی۔ ہم آپ کے سامنے یکے بعد دیگر وہ فضیلتیں گنائیں گے۔ پہلی فضیلت یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سوا کسی اور کنواری خاتون سے نکاح نہیں فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سوا کسی ایسی خاتون سے نکاح نہیں فرمایا جن کے دونوں والدین مہاجر ہوں، یعنی حضرت عائشہ کے ابا جان اور امی جان دونوں مہاجر تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بہتان کے خاتمے کے لیے، تہمت کے خاتمے کے لیے براءت کی آیتیں نازل فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام کا سلام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو پہنچایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل امین علیہ السلام ایک ریشمی کپڑے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تصویر لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ آپ کی اہلیہ ہیں، آپ ان سے نکاح فرما لیجئے، یہ آپ کی اہلیہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں ایک ہی برتن سے غسل فرمایا کرتے تھے، نہایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی اور اہلیہ کے ساتھ اس طرح سے غسل نہیں فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ہوتے تو وحی نازل ہو جایا کرتی تھی، کسی اور اہلیہ کے پاس میں رہتے تھے تو وہاں پر وحی نازل نہیں ہوتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باری کے دن ہی فوت ہوئے، اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں مدفون ہوئے۔ عزیز ناظرین، اس طرح کی اور خصوصیتیں حضرت عائشہ صدیقہ کی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کی گئی ہیں روایتوں میں، جس کی بنا پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خاص مقام و مرتبہ حاصل ہے، اور جس کی بنا پہ ان کو امہات المؤمنین میں سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ہماری امت مسلمہ کی جو مائیں بہنیں ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صفات ہماری امت مسلمہ کی ماؤں بہنوں میں
اللہ رب العزت پیدا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ساتھ میں ہمارے چینل زاد مسلم کو سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔